جی فرینڈس، تو حلقہ کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم لوگ دیکھیں گے الہان تپیلی ہوٹل میں کھانا کھاتا ہے اور ویٹر آ کر اس کو بل دیتا ہے۔ بل پر کچھ لکھا بھی ہوتا ہے۔ الہان تپیلی اسے پڑھتا ہے اور پھر بل پے کر کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر سین چینج ہوتا ہے، ہم بہار کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے آفس میں بیٹھی ہوتی ہے اور اپنا کیمرے میں پکچرز دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ ان پکچرز کو ڈیلیٹ کرنے والی ہوتی ہے کیونکہ آفیسر نے اس کو بولا تھا کہ یہ پکچرز جمال نہ دیکھنے پائے۔ جب اسے ہم سے کوئی کلو نہیں ملے گا تو ہم اس کے نظریے کو جان پائیں گے کہ وہ اس کیس کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ وہ یہ باتیں سوچ رہی ہوتی ہے اور وہ پکچرز کو ڈیلیٹ کرنے ہی والی ہوتی ہے، مگر وہ نہیں کرتی۔ پھر وہ اٹھتی ہے اور USB اٹھاتی ہے تاکہ وہ ان پکچرز کی کاپی کر سکے اپنے لیپ ٹاپ میں۔ وہ ان کو کرنے ہی والی ہوتی ہے کہ باہر سے جمال آ جاتا ہے اور وہ ڈر جاتی ہے۔ جمال آ کر اسے پوچھتا ہے کہ کیا کچھ ایسا ہے جو تم مجھے بتانا چاہو، جس پر وہ کہتی ہے نہیں، میں نے جہانگیر کے ڈاکیومنٹ چیک کیے ہیں، مجھے اس میں کچھ نہیں ملا۔ پھر جمال کہتا ہے کہ میرے پاس 2 سوال ہیں۔ پہلا یہ کہ اگر جہانگیر اس ڈسک کے بارے میں جانتا ہے تو وہ اسے کیسے ملی، یعنی کہاں سے ملی، یا پھر اسے بھی اسی طرح وہ ڈسک بھیجی گئی ہے جیسے کہ کان کو بھیجی گئی ہے۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہی ڈسک بھیجنے والا ہو، یعنی وہی ہو جس نے ہمیں ڈسک بھیجی ہے۔ بہار بولتی نہیں، مجھے ایسا نہیں لگتا، کیونکہ وہ اپنے ہی باپ کو کیوں نقصان پہنچانا چاہے گا۔ جمال اس بات پر چپ ہو جاتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ بہار کہتی ہے کہ ہم وہی دیکھ رہے ہیں جو کہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے۔ اور پھر بہار پوچھتے ہیں کہ آپ کا دوسرا سوال کیا ہے۔ جمال کہتا ہے کہ کوئی چاہتا ہے کہ کان وہ سب کچھ جانے جو کہ ہو رہا ہے۔ اور ساتھ میں یہ بات کرتا ہوا جمال بہار کا کیمرہ اٹھا لیتا ہے اور اس سے بہار بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتی ہے، وہ اس کے چہرے پر دکھ رہا ہوتا ہے۔ جمال کہتا ہے کہ ایک انسان ہے جو کہ چاہتا ہے کہ کان کو ہر چیز پتہ لگے جو کہ ہو رہا ہے، اور وہی انسان چاہتا ہے کہ جہانگیر کو بھی وہ سب پتہ لگے، یعنی وہ انسان دونوں کو اس چیز سے آگاہ کرنا چاہتا ہے۔ ایسا کیوں ہوگا؟ ایسے بہت سے سوالات ہیں۔ پھر جمال بہار کو کہتا ہے تمہیں پتہ ہے میں پکچرز نہیں دیکھ پا رہا، اور مجھے لگتا ہے کہ پکچرز لینے کے بعد تمہیں ان کو کہیں اسٹور کرنا چاہیے۔ اور تبھی وہ اس USB کو ہاتھ لگاتا ہے۔ بہار بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے۔ جمال اس کو کیمرہ دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر سین شفٹ ہوتا ہے کان پر جو کہ اپنی ماں سے ملنے آیا ہوتا ہے۔ وہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ کیا کچھ ہوا ہے؟ وہ بولتی ہیں کہ وہی پلیس جہاں پر تمہارے باپ کا مرڈر ہوا۔ تب یہ فوراً سے کان بولتا ہے ہاں، وہاں پر شوٹ آؤٹ ہوا تھا، کوئی سیریس بات نہیں ہے۔ جس پر اس کی ماں بولتی کہ کیا واقعی کوئی سیریس بات نہیں ہے؟ تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو کہ کوئی سیریس بات نہیں ہے اور میں پریشان نہ ہوں؟ کیا یہ سب جہانگیر کی چال ہے؟ جس پر کان کہتا ہے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اسکندر نے جہانگیر کے ہونے والے دلہن کو کڈنیپ کیا تھا اور وہ میرے بغیر ہی جا رہا تھا، یعنی وہ میرے بغیر ہی سب ہینڈل کرنے والا تھا۔ پھر اس کی ماں کان سے پوچھتی ہے کیا جہانگیر تم سے مس ٹریٹ کرتا ہے؟ جس پر کان کہتا ہے نہیں موم، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں آپ کو ہر وہ چیز نہیں بتا سکتا جو کہ ہو رہی ہے۔ جس پر اس کی ماں کہتی ہے کیوں تم اپنی ماں کو وہ نہیں بتا سکتے جو ہو رہا ہے؟ کان کہتا ہے دیکھو موم، یہ ایک لڑائی ہے جس میں اب میں بھی انوالو ہوں، اور اگر میں ہر چھوٹی چھوٹی بات آپ کو اگر بتاؤں گا تو اس میں نہ ہی میرا فائدہ ہوگا اور نہ ہی آپ کا۔ اس کی ماں کہتی ہے نہیں، فائدہ ہوگا، تمہارا بھی اور میرا بھی، تمہارا بدلہ میرا بدلہ ہے۔ میں راتوں کو سو نہیں پاتی اس لیے کہ کہیں تمہیں کچھ ہو نہ جائے، میں پریشان رہتی ہوں تمہارے لیے۔ اگر تمہارے باپ کے قاتلوں کو سزا ملے تو اس سے ہمیں سکون ہوگا، تمہیں اور مجھے۔ پھر کان اپنی ماں کا ہاتھ پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ پریشان مت ہوئیں، ہم اس سب سے باہر نکل آئیں گے، میرا یقین کریں، مجھے کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ جس پر وہ کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے۔ پھر سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں رات کا سین دکھاتے ہیں جہاں پر جہانگیر اور ایڈم اسکندر کے ساتھ ڈنر کے لیے آتے ہیں۔ اسکندر انہیں بہت اچھے سے ویلکم کرتا ہے اور انہیں بٹھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ چلو کباب کھاتے اور ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ ایڈم کے پاس ایک بیگ ہوتا ہے۔ اسکندر اپنے سرونٹ کو کہتا ہے کہ ہمارے گیسٹ کا بیگ اٹھا لو تاکہ انٹرفیئر نہ کرے، اور پھر وہ آ کر اس کا بیگ اٹھا لیتا ہے۔ دوسری طرف الہان تپیلی کسی سے ملنے آیا ہوتا ہے۔ ایک آدمی سامنے بیٹھا ہوتا ہے جس کو وہ آ کر کہتا ہے کہ ایک سیلر سے تم ایک آرٹ گیلری کے مالک بن گئے ہو۔ وہ کہتا ہے گڈ ایوننگ مسٹر بیکر۔ مسٹر بیکر کہتا ہے کہ میٹنگ انسان کو پہچاننے کے لیے ہوتی ہے، اگر ہر انسان ایک جیسا ہو تو یہ سوسائٹی اور یہ معاشرہ سب کم ہو جائے گا، یعنی انسانوں میں کمی آ جائے گی اگر سب ایک ہی جیسے ہوں گے تو۔ مسٹر بیکر الہان تپیلی کو ایک پکچر دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم اس کو انڈرسٹینڈ کر پا رہے ہو؟ جس پر الہان کہتا ہے نہیں،
پر مجھے پتا ہے کہ جو انٹرسٹڈ ہوگا اسے پیسے دینے پڑیں گے۔ پھر مسٹر بیکر کہتا ہے کہ کیا تم اس آرٹسٹ پر غصہ کرو گے کیونکہ تم اس کے آرٹ کو سمجھ نہیں پا رہے، اور ان پر بھی جو کہ تمہارے علاوہ اس چیز کو سمجھ پا رہے ہیں۔ پھر بیکر اپنا چشمہ صاف کرتے ہوئے کہتا ہے ہاں تو بتاؤ الہان تم کیا چاہتے ہو؟ پھر الہان کہتا ہے کہ میں زیادہ تو کچھ نہیں جانتا آرٹ کے بارے میں، پر ہاں میں بزنس کو خوب پہچانتا ہوں اور میں کافی اچھا ہوں اس میں۔ جیسے کہ فار ایگزامپل اگر بزنس اچھا چل رہا ہے تو زندگی چلے گی، تم سوپ پی سکو گے، پکچرز خرید سکو گے، اپنے بچوں کو اچھی ایجوکیشن دے سکو گے اور پیسے جمع کر سکو گے۔ وہ بول ہی رہا ہوتا ہے کہ بیکر اسے خاموش کروا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے پکاؤ مت۔ الہان کہتا ہے کہ اسکندر نے مجھے ایک کارنر میں لا کر کھڑا کر دیا ہے، پر اسکندر یہ سب تمہاری پرمیشن لیے بغیر نہیں کر سکتا۔ وہیں دوسری طرف اسکندر اپنے شیف کو آرڈر دے رہا ہوتا ہے کہ اسے کیا کیا چاہیے کھانے میں۔ تب ایک آدمی اسکندر کو آ کر بتاتا ہے کہ اس بیگ میں 1 ملین ہے، اور اسکندر کہتا ہے ہاں گڈ، اس بیگ کو یہی رکھ دو، اور وہ اس بیگ کو جہانگیر کے آگے رکھ دیتا ہے۔ اسکندر جہانگیر سے پوچھتا ہے کہ وہ تم پیسے کیوں لائے ہو، جس پر جہانگیر کہتا ہے کہ آپ نے مجھے مارنے کے لیے لوگ بھیجے تھے اور انفارچونیٹلی میں نے ان کو مار دیا، تو یقیناً ان کی فیملی ہوگی جن کو پیسوں کی ضرورت ہوگی اب، تو میں نے ایڈم کو کہا کہ ایک بیگ پیسوں کا تیار کر لو جسے ہم اسکندر کو دے آئیں گے۔ ہم مانتے ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کو مس انڈرسٹوڈ کیا، اور اسی لیے میں یہاں آیا ہوں تاکہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ پائیں۔ ان پیسوں کا مین مقصد یہی ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ وہ لوگ سفر کریں جو کہ ہمارے لیے کام کرتے ہیں۔ تبھی کھانا آ جاتا ہے اور اسکندر ایک کباب اٹھا کر کھاتے ہوئے کہتا ہے کہ ہاں تم نے ٹھیک کہا جہانگیر۔ اسکندر کہتا ہے بے شک ہم یہاں پر بات کرنے آئے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھنے آئے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے، مین چیز یہی ہے کہ ہر انسان کو اس کی جگہ پتہ ہو۔ تبھی جہانگیر کو ارم کا کال آتا ہے اور وہ اسے کٹ کر کے اپنا فون ٹیبل پر رکھ دیتا ہے۔ اس کے بعد ہم پھر سے الہان طویلی اور مسٹر بیکر کو دیکھتے ہیں۔ مسٹر بیکر تھوڑے غصے میں آ جاتے ہیں اور وہاں سے چلنے لگتے ہیں۔ الہان طویلی کہتا ہے کہ میرے کہنے کا مطلب وہ نہیں تھا، میں بس اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اسکندر کچھ کرے گا تو وہ آپ کی پرمیشن لے کر ہی کرے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے اسے آرڈر دیا ہے۔ پھر مسٹر بیکر کہتا ہے الہان میں نے تمہیں کہا نا کہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا، نہ ہی میں اس میں انوالو ہوں، مجھے اس چیز کی خبر ہی نہیں۔ الہان کہتا ہے کہ اسکندر کے ایکشنز ہمیں ہارم کر سکتے ہیں، میں بس آپ کو اس چیز سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ مسٹر بیکر کہتا ہے کہ ہم وہ کام نہیں کر سکتے جس پر ڈاؤٹ ہے یا پھر ہم اس کے لیے سسپیشیس ہیں، ہمیں رپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے الہان، اور اگر ایسا ہوگا تو ہم فائنڈ آؤٹ کر لیں گے، تم جاؤ اور اپنے بزنس پر توجہ دو۔ دوسری طرف جہانگیر ارم کے بار بار کال کرنے پر اس کی کال اٹینڈ کر لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میری بات سنو، میں بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ میں ہوں۔ ارم کہتی ہے نہیں جہانگیر تم فون مت رکھنا، میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں، میں نے تم سے کہا کہ مجھے تم سے کام ہے، میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں، لیکن تم نے اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا ٹائم بھی مجھے نہیں دیا، یہ کہہ کر کہ تمہیں بہت ضروری کام ہے، اب مجھے بھی تم سے کام ہے بزنس کی ریلیٹڈ۔ جس پر جہانگیر ہنستا ہے۔ جہانگیر کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، پر جیسے کہ میں نے تمہیں کہا کہ ابھی میں بہت امپورٹنٹ میٹنگ میں ہوں مسٹر اسکندر کے ساتھ۔ ارم کہتی ہے اچھا تو مطلب تم اسکندر کے کیفے میں ہو ہے نا؟ جہانگیر کہتا ہے نہیں بالکل بھی نہیں، آج رات نہیں۔ ارم کہتی ہے کیوں نہیں، اگر ہم زندگی ایک ساتھ بسر کرنا چاہتے ہیں تو آج رات سے کیوں نہ اسٹارٹ کریں۔ جہانگیر فون کٹ کرتا ہے اور آ کر واپس سے ٹیبل پہ بیٹھ جاتا ہے۔ اسکندر کہتا ہے کہ جہانگیر مجھے لگتا ہے کہ ہمیں تمہارے ہونے والے دلہن کو بھی انوائٹ کر لینا چاہیے تھا، تو فون سے اچھا ہے کہ تم اسے کہو اگر یہ پاسبل ہے تو میں نے سوچا کہ فون پر تو امپاسبل ہے، جب تم آؤ گے تو میں تمہیں کہہ دوں گا۔ جہانگیر کچھ نہیں بولتا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کان اپنی بائک پر اسکندر کے کیفے آ جاتا ہے، اور وہیں دوسری طرف ارم بھی اپنی کار میں اسکندر کے کیفے کے باہر آ جاتی ہے اور وہ کان کو دیکھ کر جلدی سے گاڑی کے باہر نکلتی ہے۔ وہ کان کو بلاتی ہے پر اسے اس کی آواز نہیں سن پاتا اور اندر چلا جاتا ہے۔ اصل میں کان وہاں پر ایک ڈلیوری بوائے بن کر آیا تھا، یعنی اسکندر کے کام کے لیے آیا تھا ان کا آدمی بن کر، اور وہ یہ شو کروا رہا ہوتا ہے کہ وہ انہی کا بندہ ہے، یعنی وہ جہانگیر اور ایڈم کو جانتا بھی نہیں ہے، پر ارم پیچھے سے کان کان کہتی ہوئی آ رہی تھی۔ کان کے اندر آنے پر اسکندر کے آدمی اسے پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو، جس پر کان کہتا ہے کہ یہ بیگ ہے جو مجھے یہاں لے آنے کا کہا تھا۔ وہ آدمی کہتے ہیں کہ کنیالے کدھر ہے، جس پر کان کہتا ہے مجھے نہیں پتا۔
کان کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کونے والے ہے کون، جس پر وہ آدمی کہتے ہیں اچھا تو تمہیں نہیں پتا؟ ہماری ٹیم میں تو بس ایک ہی ہے جس کا نام ہے سیواسلا، اور دوسری بات یہ کہ ایک آرڈر ہے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کہ میں اس بیگ کو تم تک پہنچاؤں۔ دوسری طرف ارم کیفے میں انٹر ہو رہی ہوتی ہے، گارڈ اسے چیکنگ کرتے ہیں اور اسے اندر آنے دیتے ہیں۔ ارم کے اندر آتے جہانگیر کو وہی آدمی صوفے پہ بیٹھا دکھتا ہے جو کہ اسے بے ہوشی کی حالت میں دکھ رہا ہوتا ہے، یعنی وہی آدمی جو اس کی امیجنیشن میں ہے۔ جہانگیر اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تبھی اسکندر ارم کو ویلکم کہتا ہے اور ارم جہانگیر کو بلاتی ہے۔ پھر ارم کہتی ہے کہ مجھے یہاں کان دکھا تھا، کیا وہ یہاں ہے یا وہ بس میری غلط فہمی تھی؟ جس پر جہانگیر کہتا ہے کہ ہاں وہ تمہاری غلط فہمی تھی، وہ یہاں نہیں ہے۔ پھر ارم وہاں اس کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے اور دوسری طرف کان اوپر آ جاتا ہے اس بیگ کو لے کر۔ وہ دیکھتا ہے کہ اوپر پراپر آفس بنا ہوا ہے اور سارے کاؤنٹرز بہت سارے پیسے پڑے ہیں جو کہ لوگ گن رہے ہیں۔ کان وہ بیگ ایک آدمی کے پاس جا کر رکھ دیتا ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے تم کون ہو؟ جس پر کان کہتا ہے کہ یہی سوال مجھ سے نیچے ہی پوچھا گیا تھا، اور تبھی وہ اس آدمی کے منہ پر مکہ مار کر اس کو نیچے گرا دیتا ہے اور پھر وہ ایک گن پکڑ کر سب کے اوپر تانتا ہے۔ پھر کان ایک آدمی کو کہتا ہے کہ اس بیگ کو پیسوں سے فل کر دو۔ وہ ڈرے ہوتے ہیں اور پیسوں سے فل کرنے لگتا ہے۔ پھر وہ ایک آدمی کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں اندر بلا رہے ہیں۔ دوسری طرف اسکندر ارم کے لیے کھانا منگوانے لگتا ہے اور ارم کہتی ہے نہیں مجھے بھوک نہیں ہے اور نہ ہی مجھے میٹ اتنا زیادہ پسند ہے۔ جس پر اسکندر کہتا ہے کیوں نہیں، میں نے ایڈم کو ایک جم کے بارے میں بتایا ہے تو تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسکندر کہتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، لیکن جہانگیر اور اس کا باپ بالکل ایک جیسے ہیں، اس لیے تم میری بات سنو۔ میں ایک بہادر انسان ہوں اور میں ایک بھائی بھی ہوا کرتا تھا۔ اب جو جہانگیر کا باپ ہے یعنی میرا اولڈ باس وہ ایکسپائر ہو گیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اب جہانگیر میرے ساتھ کام کرے۔ تبھی سے ان چینجز ہم کان کو دیکھتے ہیں جس نے سبھی آدمیوں کو باندھ دیا ہے اور خود بیگ کو پیسوں سے پیک کر رہا ہے۔ تبھی اس کو جاتے جاتے ایک ٹیبل پر شورما پڑا ہوا ملتا ہے، وہ اسے پکڑتا ہے اور کھاتے کھاتے کیفے سے باہر نکل جاتا ہے۔ کان جاتے جاتے جہانگیر کی طرف دیکھتا ہے اور اسے اشارہ کرتا ہے کہ کام ہو گیا ہے، اور یہ چیز باہر سے آتی ہوئی مجھتے نوٹس کر لیتی ہے اور پھر مجھتے جا کر ٹیبل پہ بیٹھ جاتی ہے۔ اس کا ڈیڈی یعنی اسکندر کہتا ہے کہ ہم کوئی بات کر رہے ہیں بیٹا، جس پر مجھتے کہتی ہے کہ ابھی آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں، ہر وقت پیسے لاس اور یہ سب چلتا رہتا ہے۔ تبھی جہانگیر باہر کی طرف دیکھتا ہے کان جس کے سیکیورٹی گارڈز چیکنگ کرنے لگتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ملتا، اس کا بیگ خالی ہوتا ہے اور پھر ہمیں فلیش بیک کا سین دکھایا جاتا ہے۔ جہانگیر نے کان کو کہا تھا کہ جب وہ پیسے وہاں سے لے گا تو اس کو باہر لے کر آنا بیگ میں امپاسبل ہے، اس روف ٹاپ کے تھرو اوپر بنے روف ٹاپ کے تھرو پیسے اوپر کی طرف پھینک دے اور ہم وہاں سے بعد میں اٹھا لیں گے۔ تو وہ سیم ویسا ہی کرتا ہے، پیسوں سے بڑا بیگ وہ روف ٹاپ کے تھرو اوپر پھینک دیتا ہے اور باہر آ جاتا ہے، جس سے کہ وہ بچا جاتا ہے۔ چیکنگ کرنے پہ کچھ نہ ملنے پر وہ وہاں سے چلے جاتا ہے۔ پھر ہم واپس سے مجھتے کو دیکھتے ہیں جو کہ کہتی ہے کہ میرے بابا کھانے کے بارے میں بہت باتیں کرتے ہیں کہ یہی چیز ہے جس کو آپ لوگ کام کہتے ہو۔ پھر مجھتے ارم کو ہائے بولتی ہے۔ تبھی ایڈم کہتا ہے مسٹر اسکندر کیا میں آپ کی پرمیشن سے ریسٹ روم میں جا سکتا ہوں؟ جس پر وہ کہتا ہے ہاں ہاں ضرور۔ وہ ریسٹ روم کے بہانے سے اٹھتا ہے اور مجھتے ان پر نظر رکھی ہوتی ہے کیونکہ اس کو کچھ گڑبڑ لگ رہی ہوتی ہے۔ تبھی وہاں بیٹھی ارم پوچھتی ہے جہانگیر سے تو تمہارا اسکندر کے آفر پر کیا جواب ہے جہانگیر؟ جہانگیر کہتا ہے مجھے کیا کہنا چاہیے ارم؟ وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے باپ کو چھوڑ دو اور میرے ساتھ کام کرو۔ مجھے سننے کے بعد کہتے کہ بابا آپ نے واقعی اسے یہ پرپوزل دی ہے؟ ارم کہتی کہ میں ایک کام کے بغیر زندگی کی بات کر رہی ہوں، ایسی زندگی چاہیے یا نہیں یہ میں کہہ رہی ہوں۔ اسکندر کہتا ہے کہ ہمارے کام میں رات یا دن جیسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ وہیں دوسری طرف ایڈم ریسٹ روم کے بہانے سے جا کر روف ٹاپ کی طرف جا رہا ہوتا ہے ان پیسوں سے بڑا بیگ اٹھانے کے لیے۔ وہ روف ٹاپ پر جا کر سائڈ پہ کھڑے کان کو وہ بیگ کیچ کروا دیتا ہے۔ کان پیسوں کا بھرا بیگ پہنتا ہے اور وہاں سے اپنی بائک پر بیٹھ کر نکل جاتا ہے۔ ایڈم واپس سے ٹیبل پر آتا ہے اور جہانگیر کو دیکھ کر بلنک کرتا ہے، جس سے کہ اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ کام ہو گیا، اور یہ چیز بھی مجھتے نوٹس کر لیتی ہے۔ وہ ساتھ ہی ساتھ اسمائل کر رہی ہوتی ہے۔ اسکندر ابھی بھی کھانے کے بارے میں یہ باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ تبھی جہانگیر کو کچھ عجیب سا فیل ہوتا ہے اور تب دوبارہ سے اس کو صوفے پہ بیٹھا وہی انسان دکھتا ہے جو کہ اس کو امیجنیشن میں دکھتا ہے۔ وہ آدمی صوفے سے اٹھتا ہے اور آہستہ آہستہ اسکندر کے پاس جاتا ہے، اس کے کان میں کچھ کہنے لگتا ہے، اور تب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی کوئی اور ہوتا ہے، یعنی اس کا اپنا امپلائی ہوتا ہے۔
وہ آدمی اسکندر کو آ کے کچھ ایسا بتاتا ہے جس سے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ وہ ایڈم اور جہانگیر کی طرف دیکھتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں ابھی آتا ہوں۔ اسکندر کے جاتے ہی مشتاق چپکے سے ایک فورک جہانگیر کی پاکٹ میں ڈال دیتی ہے اور اس کو کہتی ہے، یعنی اس کے پاس جا کر اس کے کان میں کہتی ہے کہ چلو وقت آ گیا ہے چوروں کے باپ کو پکڑنے کا۔ اور جہانگیر اس کی یہ بات سن کر اس کی طرف دیکھنے لگتا ہے۔ تب ارم کہتی ہے کہ ہمیں چلنا چاہیے۔ مشتاق کہتی ہے کہ ابھی تو بہت جلدی ہے۔ جہانگیر کہتا ہے کہ پہلے مسٹر اسکندر کو واپس آنے دو، اور تبھی وہ اپنی پاکٹ سے اس فورک کو نکال کے ٹیبل پر رکھ دیتا ہے اور مجدے کی طرف دیکھتا ہے۔ مجدے بھی اسے دیکھ کر مسکرا رہی ہوتی ہے۔ دوسری طرف اسکندر اپنے لوگوں کو بہت زور زور سے مار رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ کیسے ہمیں کسی نے لوٹ لیا، تم لوگ اتنے پاگل ہو۔ وہ بہت غصے میں ہوتا ہے۔ امپلائیز کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا جس نے ہمیں پاگل بنا دیا۔ اسکندر پوچھتا ہے کہ کون تھا وہ، جس پر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسے پہلی بار دیکھا تھا، ہمیں نہیں پتا۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ جو آدمی آیا تھا اس کے پاس بیگ تھا پیسوں سے بھرا ہوا، اب اس پہ میں اسے کیا کہتا، میرے دوست گواہ ہیں اس چیز کی۔ اسکندر ان سب کے منہ پر بہت تیز تھپڑ مارتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے گواہوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دوں گا، یعنی میں ان کو مار دوں گا۔ تبھی ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ شاید ابھی بھی وہ پیسے بلڈنگ کے اندر ہی ہیں، جس پر اسکندر کہتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تبھی سین چینج ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں اسکندر واپس ٹیبل پر آتا ہے اور آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ مجھے پوچھتے ہیں کہ بابا کیا ہوا، جس پر اسکندر کہتا ہے جہانگیر میرے ساتھ آؤ ذرا الگ سے۔ جہانگیر اٹھ کر اسکندر کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ اسکندر جہانگیر کو بتاتا ہے کہ یہاں چوری ہو گئی ہے۔ جہانگیر کہتا ہے کیسے؟ اسکندر کہتا ہے کہ کاش مجھے پتا ہوتا کہ کیسے۔ جب تم اور میں ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے تبھی کوئی اندر آیا اور یہ سب کر کے چلا گیا۔ جہانگیر کہتا ہے کہ اگر تم یہاں نہ ہوتے تو میرا شک سیدھا تم پر ہی جاتا، پر تم یہاں تھے، ایسا ہی ہے نا؟ اسکندر کہتا ہے کہ تم بھی یہیں ہو اور تمہاری ہونے والی دلہن بھی، اور میرے پاس ویپنز بھی نہیں ہیں، تمہیں پتہ ہے نا میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اسکندر کہتا ہے کہ 5 ملین لیرہ گئے ہیں، جس پر جہانگیر کہتا ہے بہت زیادہ ہے۔ اسکندر کہتا ہے کہ ابھی ایڈم اٹھا تھا ریسٹ روم کے بہانے سے، اگر کچھ ہوا بھی ہے تو صرف تبھی ہوا ہے، اگر یہ تم نے کیا ہے تو میں تمہیں داد دیتا ہوں اپنی بہادری کی۔ میں تمہیں آج کی رات ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا کیونکہ آج تم میرے گیسٹ ہو۔ جہانگیر کہتا ہے کہ ان سب کے بعد ہمیں یہی ڈسکس کرنا تھا۔ اسکندر کہتا ہے کہ میں اس کوریئر والے کو ڈھونڈ لوں گا اور وہ بولے گا سچ، اگر یہ تم نے کیا یا تمہارے بابا نے یا پھر کسی اور انسان نے، میں اس کو ڈھونڈ لوں گا، ایسا نہیں کہ میں پتہ نہیں لگوا سکتا، میں اس کو تباہ کر دوں گا جس نے یہ سب کیا ہے، اس کو اس کے کانوں کے ذریعے لٹکا دوں گا۔ جہانگیر کہتا ہے اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو میں بھی یہی کرتا۔ جہانگیر وہاں سے جانے لگتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے، جس دن تم نے ارم کو کڈنیپ کیا تھا اس دن تم نے اس پلیس کو کیسے چوز کیا، اس ایگزیکٹ پلیس کو؟ اسکندر کہتا ہے کہ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ جہانگیر کہتا ہے کہ مجھے وہ جگہ پسند نہیں تھی، اور اسکندر کہتا ہے کہ مجھے وہ جگہ بہت پسند ہے، میں نے بہت سے لوگوں کو وہاں پر دفنایا ہے جہانگیر، میری وہاں پر بہت سی یادیں ہیں۔ تم کتنے سال کے ہو؟ یہ بات سن کر جہانگیر اسی ٹیپ ریکارڈنگ کو یاد کرنے لگتا ہے جس میں کلرز میں اسکندر کا بھی نام تھا۔ جہانگیر اسے کہتا ہے بہت شکریہ ڈنر کے لیے۔ ارم اور ایڈم کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور یہیں پر یہ ایپیسوڈ اینڈ ہو جاتا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔